غرباء 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 غرباء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى في موضع آخر: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رواہ البخاری. تمام قسم کی تعریفات، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، احکم الحاکمین، مالک الاملاک ہے. اس کی جتنی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بیان کی جائے وہ کم ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں احسن تقویم میں یعنی بہترین ڈھانچے میں پیدا فرما کر کے عقل و شعور، ادراک و فہم والی نعمت یعنی عقل سے نوازا اور ہماری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. اللہ رب العالمین تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی. اور یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں کا جانشین بنایا ہے کہ جن لوگوں نے تاریخ رقم کی ہیں. ہمارے اسلاف کی تاریخ بڑی روشن ہے، بڑی نمایاں ہے، جلی ہے، واضح ہے، اور ہم انہی کے جانشین ہیں. اور لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کی ہدایت کا، رہنمائی کا بندوبست فرمایا، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا.
جن کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ محترم سامعین و سامعات، دنیا میں جب کوئی قوم کسی کی غلام بن جاتی ہے تو اس کی ذہنی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی جو طاقت و قوت ہوتی ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنے آپ کو غلام سمجھ لیتی ہے تو پھر وہ حال اور مستقبل میں آزادی کے تعلق سے بالکل نا امید ہو جاتی ہے، اور یہی غلام قوم کے افراد جب اپنے آپ کو غلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہی غلام قوم کے افراد اپنے آقاؤں کے شعار کو اپنانا، ان کے طرز معاشرت کو اپنانا، ان کی ہر بات میں ہاں وہ بات صحیح ہو یا غلط اس میں ان کی تائید کرنا اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھنے لگ جاتی ہے، اور اس سے وہ فخر محسوس کرتی ہے۔ یہی حال ہندوستان اور ہندوستان میں بسنے والوں کا ہوا، جو بڑے سکون اور آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک انگریز قوم، جو بڑی شاطر تیز ترار قوم، چال باز قوم، تجارت کے نام پر ہندوستان میں 1600 عیسوی میں داخلہ لیتی ہے اور تجارت کے نام پر بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر کے ان کوٹھیوں کو فوجی اڈوں میں تبدیل کر دیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے قدم یہاں پر جمانا شروع کر دیتی ہے اور ہندوستان کو اپنے قبضے میں لینا شروع کرتی ہے۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اورنگزیب کی وفات ہوئی تو اورنگزیب کی وفات کے بعد اس وقت جو ہندو اور مسلم رہنما تھے، جو ہندوستان کو چلانے والے تھے، جو حاکم حکمران تھے، وہ آپس ہی میں حکومت کے لیے لڑنے لگے، اور اسی آپسی اختلاف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کی حکومت یعنی بنگال پر حملہ کر دیا اور پھر بنگال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے مدراس اور کلکتہ کو اپنے قبضے میں لیا، جو کہ اس وقت سب سے بڑی بندرگاہ سمجھے جاتے تھے، سب سے بڑے تجارتی مراکز میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ پورے ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط ہو جاتا ہے، اور 1765 میں وہ سال آ جاتا ہے کہ جب پورے ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت ہو جاتی ہے۔ ہندوستان اور ہندوستان میں بسنے والے افراد اپنے گلے میں غلامی کا توق ڈال دیے، تاج جو ہے ان کے گلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے بنیادی طور پر رکھی گئی ہے، کیونکہ جس موضوع پر لب کشائی کرنی ہے وہ موضوع ہے کہ جنگ آزادی میں اہل حدیثوں کا کیا کردار رہا ہے، اہل حدیثوں نے کیا خدمات دی ہیں، انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے، ان کی قربانیاں کیا ہیں جنگ آزادی کے تعلق سے۔ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو، خاص طور پر سلفیوں کو 2 نمبر کا شہری قرار دیا جا رہا ہے، ایسے قانون وضع کیے جا رہے ہیں کہ جس سے مسلمانوں کی شہریت سلب ہونے کا اندیشہ ہے، ان کی شہریت خطرے میں نظر آتی ہے، حالانکہ سب سے بڑا المیہ خود مسلمانوں کے لیے ہے کہ دوسرے وہ حضرات کہ جن کی قربانیاں رائی کے برابر ہیں، جنگ آزادی میں انہوں نے اگر ناخن کٹایا ہے تو وہ اپنی قربانیوں کو اتنا بڑا چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگوں کے سامنے اپنی قربانیوں کو رکھتے ہیں گویا کہ ان کے علاوہ کسی قوم نے، کسی مذہب والے نے یا کسی فرد نے اپنی قربانیاں پیش نہیں کی ہے۔ اور ایک سب سے بڑا عالمیہ ہماری جس سے روشن تاریخ ہے، ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں جنگ آزادی میں پیش کی ہے، آج ہم نے ان قربانیوں کو فراموش کر دیا ہے۔ آج ہم نہیں جانتے کہ جنگ آزادی میں ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں، ان کا کیا گول رہا ہے، کس طرح کی مشقتیں مصیبتیں جھیل کر کے انہوں نے یہ آزادی حاصل کر کے ہمارے یہ دامن میں ڈالی ہے۔ یہ سب سے بڑا علم مسلمانوں کا ہے کہ خود ہم نے ہی ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو جو ہے بھلا کے رکھ دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ تاریخ میں دیکھیں گے
یا پھر کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی تاریخ سے اگر یہی حالت ہماری رہی جو موجودہ حالات ہے کہ مسلمانوں کا نام جنگ آزادی کی تاریخ سے مٹ جائے گا اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کوئی رول ادا نہیں کیا ہے، ان کی ذرہ برابر بھی قربانیاں نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہ ہم اہل حدیثوں کا کیا کردار رہا ہے، ہم نے کیا قربانیاں پیش کی ہے، ہمارے اسلاف نے کیا مشقتیں جھیلی ہے۔ لیکن اس موضوع کی وضاحت سے پہلے ایک نظریہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس موضوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اہل حدیثوں نے ہی جنگ آزادی میں رول ادا کیا ہے۔ ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری فکر یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ جب جس قوم کو جو اس وقت ہندوستان میں بستی تھی اس کو جو موقع ملا، اس کے اندر جو استطاعت تھی، جو میدان اس کو ملا، اس نے اس میدان میں اپنی وسعت بھر، اپنی طاقت بھر، اپنی استطاعت پر قربانی پیش کی ہے۔ یہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے، ہر فرقہ یہ چاہتا ہے، ہر مذہب والے یہ چاہتے ہیں کہ جنگ آزادی میں جو قربانیاں پیش ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے پلے میں آ جائے۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہیرو بن جاؤں، مجھے سب سے آگے بڑھاوا مل جائے۔ اسی وجہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے کہ ابھی حال ہی میں عید الاضحیٰ جس کا پیغام کیا ہے قربانی، کہ انسان کے نزدیک جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، انسان اس چیز کو ہر وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عید الاضحیٰ کا پیغام تھا سب سے بڑا، کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لقب جگر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے پشوپیش اور کشمکش کا شکار نہ ہوئے، اسی طرح ہمیں بھی جو ہمارے نزدیک قیمتی چیز ہے اس قیمتی چیز کو ہمیں قربان وہ کرنے کے لیے پس و پیش کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کل ہم نے 72 سال مکمل کر لیا آزادی کے، اور آزادی کا دن ہندوستان والوں نے بڑے جوش و خروش سے بنایا۔ لہذا اس مناسبت سے تو قربانیاں کیا ہیں، ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں پیش کی ہیں، ان قربانیوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ میں نے کیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور تاریخی حوالے سامنے رکھیں تو آپ یقین جانیں کہ انگریز مخالف تحریک سب سے پہلے جس شخص نے قائم کی اس کا بانی ایک اہل حدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، جنہیں حجت الاسلام کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے تحریک قائم کرنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ انگریزوں کے خلاف ہندوستان کو دارالحرب قرار دے کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ایک اہل حدیث تھے جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا کہ اب یہ دارالکفر نہیں بلکہ دارالحق بن چکا ہے، اب انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت کے خلاف سب سے پہلے اسلامی تحریک قائم کرنے والے جسے تحریک شہیدین سے یاد کیا جاتا ہے، کون؟ سر سید احمد شہید رحمہ اللہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تھے جو کہ اہل حدیث تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ تاریخ کے مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف علم لہرانے والے، پرچم لہرانے والے سب سے پہلے اگر کوئی تھا تو وہ داؤد غزنوی رحمہ اللہ تھے جو کہ ایک اہل حدیث تھے۔ یہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے پہل کر کے ہندوستانی عوام کے اندر جہاد کو جو ہے ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی اور بتلا دیا کہ انگریزوں کے خلاف ہم سب سے پہلے کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ سیدھا لیکن اس موضوع کے تعلق سے میں آپ کو بتلا دوں کہ جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جو واقعات تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ بھی ترتیب نہیں ہوں گے، وہ سیدھا مقامات کو لے کر کے ایک نقطے کے تحت آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، لہذا اس میں آپ کو کوئی ترتیب نہیں ملے گی۔ بہرحال آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جو بغاوت انگریزوں کے خلاف ہمیں ملتی ہے وہ 1857 کی بغاوت ہے جسے تحریک مجاہدین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے بانی کون تھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جنہوں نے اس بغاوت کو کیا کیا تھا؟ جنگ کی شکل اختیار دے دی تھی۔ ہر ایک چھوٹا سا معاملہ تھا،
کہ جو ہندوستانی انگریزوں کی فوج میں شامل تھے تو مسلمان جو فوجی تھے ان میں یہ بات پھیل گئی کہ جو کارتوس جو گولی ہوتی ہے بندوق کی گولی اس کے اوپر کا جو کور ہے اس کے اندر گندے جانور کی چربی ملائی جاتی ہے، اور ہندوؤں کے درمیان یہ بات پھیل گئی کہ اس کور کے اندر اس خول میں گائے کی چربی ملائی جاتی ہے۔ اب یہ غم و غصے کی لہر ان کے درمیان پھیل گئی، تو اس بغاوت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اس تحریک کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت 1857 کی بغاوت میں جو اس وقت لیڈر تھا ہندوستانی عوام کا، ہندوستانی فوجوں کا، وہ لیڈر غائب ہو جاتا ہے یا پھر وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب کوئی قائد نہیں تھا، فوجی ہندوستانی فوج کا کوئی لیڈر نہیں تھا۔ اس وقت ایسے نازک حالت میں سب سے پہلے آگے جو بڑھنے والی تھی وہ ایک اہل حدیث عورت تھی، بیگم زینت محل، جنہوں نے آگے بڑھ کر کے ان کی جو ہے قائدانہ اپنی صلاحیتوں کا جو ہے نذرانہ پیش کیا، اہل حدیث عورت تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اسی 1857 کے اندر کہ جب جنگ دہک رہی تھی، انگریزوں کے خلاف جنگ ایک دم برسر پیکار تھی، اس وقت سب سے بڑا جنرل جو مسلمانوں کا قائد بن کر کے آگے بڑھتا ہے جنرل بخت خان، اس نے مسلمانوں کی صلاحیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس جنگ کا خاطر کا فائدہ مسلمانوں کو نہ ہوا، لیکن یہ پہلی چراغ تھی، یہ پہلی روشنی تھی جنہوں نے ہندوستانی عوام کو آزادی کا سب سے سنہرا خواب دکھلایا۔ اسی تحریک کا ایک بہترین انوکھا اور سچا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اور انڈین مسلم ایک کتاب ہے جس کا رائٹر ایک عیسائی ہے، ڈبلیو ہنٹر نے اس واقعے کو ذکر فرمایا، اور آپ یقین مانیں کہ جہاں ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیا ہے، وہیں غیروں نے ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو پیش کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے اور ان قربانیوں کی تعظیم پیش کی ہے۔ یہ سب سے بڑا علم ہمارے سامنے ہے کہ 1857 کی بغاوت کے بعد برطانوی حکومت نے، انگریزوں کے لیڈروں نے اسی رائٹر کو جو اس وقت موجود تھا ڈبلیو ہنٹر کو حکم دیا، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی کہ دیکھو یہ بغاوت آخر ہوئی تو کیوں ہوئی، اور اس بغاوت میں سب سے آگے رہنے والے کون تھے۔ تو اس نے جائزہ لیا، سروے کیا، اور سروے کرنے کے بعد اس نے اپنی اسی کتاب میں اور انڈین مسلم، جس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے ہمارے ہندوستانی مسلمان کے نام سے، اس نے ذکر کیا کہ اس بغاوت میں سب سے زیادہ پیش رہنے والے، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والے اگر کوئی جماعت تھی وہ وہابی جماعت تھی، اور اس کے بعد اس نے ان وہابیوں کی علامت بھی ذکر فرمائی کہ وہ علامت ان کی کیا تھی، کہ کہتا ہے کہ وہابیوں کی علامت کیا تھی، جو وہ کپڑا ٹکرے سے اوپر رکھتے ہیں اور آمین بلند آواز سے کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں نے اس قربانی کو تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح آپ سے مزید آگے بڑھیں، تحریک شہیدین، جنگ آزادی میں ایک اہم کردار ادا کرنے والی تحریک شہیدین، حالانکہ یہ تحریک انگریزوں کے خلاف قائم نہیں کی گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے ہم انگریزوں کے خلاف لڑائی کریں گے، یہ تحریک قائم کی گئی تھی سکھوں کے خلاف۔ سرحدی جو علاقے تھے ہندوستان کی سرحدی علاقوں میں، سندھ پنجاب کے جو علاقے تھے اس وقت اس جگہ پر جو مسلمان بستے تھے، ان مسلمانوں پر سکھوں نے بڑا ظلم ڈھا رکھا تھا۔ اس ظلم و استبداد کو ختم کرنے کے لیے سر احمد شہید اور سر اسماعیل شہید رحمہم اللہ نے اس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی کہ اس تحریک کے ذریعے سے ہم سکھوں کے خلاف لڑائی کریں گے اور وہاں سرحدی علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اس تحریک کا ذریعے سے سکھوں کا معاملہ تو دفع ہو گیا، لیکن اس کا بنیادی فائدہ آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوا کہ دو بنیادی فائدے ہوئے۔ سر احمد شہید رحمہ اللہ یہ عقائد اور نظریاتی طور پر، دینی نظریات کے طور پر حنفی تھے، اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ اہل حدیث نظریات کے حامی تھے، یہ اہل حدیث تھے۔ جب بالا کوٹ کے واقعے میں
سر احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کو قتل کر دیا گیا۔ تو اب یہ تحریک جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ عقائد اور دینی معاملات کو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سنبھالتے تھے، اور اس تحریک کی ذمہ داری کے سنبھالنے کی ذمہ داری سید احمد شہید رحمہ اللہ کے اوپر تھی۔ اب یہ جو ذمہ داری تھی تحریک کی وہ بھی اہل حدیثوں کے پاس آ جاتی ہے۔ اب دینی طور پر اور سیاسی طور پر معاملہ کس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے؟ اہل حدیثوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس تحریک کا کیا ہوا کہ جو تحریک سکھوں کے خلاف قائم کی گئی تھی، جس کی بنیاد سکھوں کے ظلم سے بچانا تھا، اب یہی تحریک انگریزوں کے خلاف قائم کرنے کھڑی ہو جاتی ہے، انگریزوں کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، اور انگریزوں کے خلاف سب سے بلند آواز کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اب اللہ کی طرف نکلنے کا وقت آ چکا ہے، انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اسی تحریک کا ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے میں رکھوں کہ ہمارے اسلاف نے اس طرح کی قربانیاں پیش کر کے یہ آزادی ہم کو دی ہے کہ جس جہاں پر ہم آج کھلی سانس لے رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اذانیں دے رہے ہیں، آزادی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، قربانیاں پیش کرتے ہیں، کھلے عام گھومتے ہیں، یہ آزادی ہمیں یوں ہی نہیں ملی ہے۔ جتنی مصیبتیں، جتنی مشقتیں ہمارے اسلاف نے جھیلی ہے، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اسی تحریک کے ایک رکن کے اوپر ایک ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ ایک پیغام آپ کو فلاں لیڈر کے پاس پہنچانا ہے، تو اسی تحریک کے فلاں لیڈر کو یہ پیغام آپ کو دینا ہے۔ کیونکہ معاملہ بڑا سنگین تھا، ایسا معاملہ تھا کہ جب زبان پر آزادی کا نام آ جاتا تھا تو انگریز اس کو جو ہے کالا پانی کی سزا دے دیا کرتے تھے۔ اس سے سنگین حالات تھے، بڑے نازک حالات تھے۔ ایسے موقع پر اس رکن کے بارے میں انگریزوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص پیغام لے کر کے دوسرے لیڈر کے پاس جا رہا ہے، اور اس شخص کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ انگریز میری طاق میں لگ چکے ہیں، انگریزوں کو میرے بارے میں پتا چل چکا ہے۔ اب یہ شخص کیا کرتا ہے؟ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے قربان جائے ایسے رکن پر، قربان جائے ایسے مجاہدین پر کہ جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں پیش کی ہے۔ ہم اور آپ ہوتے تو کسمکس میں مبتلا ہو جاتے، اور ممکن تھا ہم اپنی جان کو بچانے کی فکر کرتے، لیکن قربان جائے ایسے مجاہدین پر اس رکن نے کیا کیا؟ اپنے خنجر کو لے کر کے اپنی ایک آگ پھوڑ دی۔ انگریزوں کو پتہ ہی چلا تھا کہ جو رکن جا رہا ہے اس کی دونوں آنکھیں ہیں، اس نے اپنی شناخت کو مٹانے کے لیے، اپنی شخصیت کو مٹانے کے لیے، اپنی شخصیت کو چھپانے کے لیے اسے ایک آگ پھوڑ دی، اور وہ پیغام بحفاظت لے کر کے وہ اس لیڈر کے پاس پہنچ گیا۔ کتنی عظیم قربانیاں پیش کی ہمارے اسلاف نے، یہ تحریک شہیدین کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے بخوبی انجام دی ہے۔ اور آج ہم ان آزادی کا کس طرح کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کس طرح کا اس آزادی کو لے کر کے چل رہے ہیں کہ آج ہم خود اپنے نام پر بدنام ہو چکے ہیں۔ یہ تحریک شہیدین کے کارنامے ہیں، یہ ان کی قربانیاں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی جو انہوں نے بخوبی ادا کی تھی۔ اسی طرح مزید آپ آگے دیکھیں علماء اہل حدیث کی کیا قربانیاں رہی ہیں۔ علماء صادق پور ایک علاقہ ہے پٹنہ کا، اور اس جگہ پر صادق پور کر کے ایک ڈسٹرکٹ تھا جو خالص اہل حدیث گھرانہ تھا وہاں پر۔ جیسے کہ آج آپ دیکھیں گے بنگال کے اندر مرشد آباد اور اس کے آس پاس کے علاقے آپ دیکھیں گے تو وہاں پر 100 نہیں تو کم سے کم 98% جو حضرات بستے ہیں، موجودہ وقت کی بتا رہا ہوں، وہ سب کے سب اہل حدیث ہیں موجودہ وقت میں۔ تو یہ صادق پور علاقہ جو پٹنہ میں تھا، اس صادق پور کے اندر جتنے لوگ بستے تھے سب کے سب اہل حدیث تھے، اہل حدیث گھرانہ تھا۔ انہوں نے بھی اپنی قربانیاں کس طرح پیش کی ہے آپ دیکھیں، اور افسوس کریں کہ آج ہمیں کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے کہ اس وطن میں تمہارا نام نہیں، اس وطن میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ علماء صادق پور کا چونکہ بات چل رہی ہے کہ کس طرح کا رول انہوں نے ادا کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی تحریکیں چلائی گئی ہیں ان تمام تحریکوں میں جو پیش رہے ہیں وہ علماء صادق پور تھے۔ وہ کون تھے؟ علماء صادق پور تھے کہ جنہوں نے کالا پانی کی سزائیں کاٹی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو تخت پر لٹکا
لٹکا دیا، پھانسی کی سزائیں جھیل لی، قربانیاں پیش کر دی، اپنی جائیداد کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، نیلام کر دیا، لیکن انگریزوں کے آگے گھٹنے کبھی نہیں ٹیکے۔ یہ علماء-e-Azaadi پور تھے۔ انہی علماء نے انگریزوں سے شکیاری کا علاقہ، بیر کھنڈ کا علاقہ، حبیب اللہ خان گڑھی مطلب قلعہ، وہ علاقہ اور اس کے پاس جتنے قلعے تھے اس پر حملہ کر کے انگریزوں سے یہ علاقے چھین لیے۔ یہی علماء-e-Azaadi پور تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کی مخالفت میں اس طرح کی قربانیاں پیش کی کہ انہی علماء-e-Azaadi پور کو گندے جانور کی کھال میں لپیٹ کر کے سیل دیا جاتا تھا اور یہ اسی میں دم گھٹ گھٹ کر کے مر جایا کرتے تھے۔ کتنی عظیم قربانیاں پیش کی ہے ہمارے اسلاف نے۔ اسی طرح انہی علماء-e-Azaadi پور کے گھروں کو عین عید کے دن، جو کہ خوشی کا دن ہوتا ہے، ہر شخص کی خواہش کیا ہوتی ہے عید کے دن وہ اپنے گھر والوں میں رہے، اپنے گھر میں رہے اور خوشیاں منائے، لیکن عین عید کے دن علماء-e-Azaadi پور کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، مریا میڈ کر دیا جاتا ہے، سب کو جو ہے بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ عین خوشی کے دن، عین عید کے دن ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے اور جو ان کی جائیدادیں جو دیگر جگہوں پر تھی ان تمام جائیدادوں کو ضبط کر لیا جاتا ہے۔ جو چیزیں ان کے پاس تھی، کھیتی باڑی، جو ان کے رہن سہن کا ذریعہ تھا، جو ان کے گزران کا ذریعہ تھا، وہ کھیتی باڑی ان سے چھین لی جاتی ہے اور ان کو جو ہے اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی علماء-e-Azaadi پور میں آپ دیکھیں گے کہ ولایت علی، عنایت علی، عبداللہ صادق پوری، عبدالرحیم صادق پوری کہ جنہوں نے انگریزوں کی مخالفت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ کون تھے؟ علماء اہل حدیث تھے کہ جنہوں نے جنگ-e-Azaadi میں اپنا اہم رول ادا کرتے ہوئے اپنی جانوں کو جو ہے نذرانہ پیش کر دیا۔ اور یہ وہی علماء-e-Azaadi پور ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ کون ہے؟ یہ ہندوستان کا صدر تھا اور اس نے کہا تھا کہ اگر سارے ملک کے حریت پسندوں کی قربانیاں، حریت پسند مطلب آزادی میں اپنی قربانی پیش کرنے والا مجاہد، جسے ہم اپنے عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ تمام وہ لوگ، ہاں وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کسی بھی فرقے کے حامل ہو، جتنے لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں قربانیاں پیش کی ہیں، ان تمام قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور علماء-e-Azaadi پور کی قربانی کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو علماء-e-Azaadi پور کا پلڑا بھاری نکلے گا۔ یہ علماء-e-Azaadi پور اہل حدیث گھرانہ تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کر کے یہ آزادی ہماری جھولی میں ڈالی ہے۔ اسی طرح یہ جان کے ساتھ ساتھ قلم کا بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے اسلاف نے جہاں اپنے گھر بار کو لٹا دیا، جہاں انہوں نے تقریروں کے ذریعے سے مسلمانوں میں اور ہندی عوام میں جہاد کی روح پھونکی، اسی طرح انہوں نے قلم کے ذریعے سے بھی انگریزوں کے مخالفت کی ہے، جسے ہم جرنلزم کہتے ہیں، جسے ہم اخبار، رسائل، جریدے جو چھوٹے چھوٹے کتاب سے چھپتے ہیں، جو کتابیں چھاپی جاتی ہیں، تو جرنلزم کے ذریعے سے بھی جو ہے ہمارے اسلاف نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ آپ دیکھیں گے یہ ایسی مثال قائم کی ہے کہ جو ہمیں کبھی نہیں ملتی ہے۔ اس میں بالخصوص آپ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا ظفر علی خان، مولانا داؤد غزنوی، مولانا حسین بٹالوی، ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی، مولانا عبدالرزاق ملح آبادی، مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی رحمہم اللہ نے اپنے قلم کے ذریعے سے انگریزوں کی مخالفت کی ہے اور ایسے ایسے اخبار جو ہے جاری کیے، ایسے ایسے پرچے جاری کیے کہ انگریزوں کو بالجبر اس لیے کہہ رہا ہوں، پہلے آزادی تھی، قلم کی آزادی دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے بھاپ لیا کہ یہ قلم کی آواز اب تھمے گی نہیں یا ہم اس کو اگر روکیں گے نہیں تو یہی آواز ہمارے لیے جو کیا بن سکتی ہے، ہماری آزادی کے کھاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہ انگریزوں نے جان بوجھ کر کے اس آواز پر کیا کر دی، روک لگا دی۔ ایسے ایسے جریدے ہمارے اسلاف نے جاری کیے اس موقع پر، الجامعہ، الہلال، البلاغ، مسلمان، انقلاب، ہمدرد، اہل حدیث، زمیندار، یہ ایسے پرچے ہیں کہ جس میں خالص انگریزوں کی مخالفت ہوتی تھی۔
خالص انگریزوں کی مخالفت میں لکھے جاتے تھے، جس میں جہاد کی باتیں لکھی جاتی تھی، ہندوستان میں جہاد کے اوپر باتیں لکھی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ اور بہت سے رسالے آپ کو ملیں گے کہ جس میں انگریزوں کی مخالفت کی گئی ہوتی تھی۔ اسی ڈبلیو ہنٹر نے، جو بڑا مشہور مصنف ہے، اس نے اپنی کتاب اور انڈین مسلم میں لکھا ہے، کیا لکھتا ہے کہ وہابیوں نے نہ صرف اپنی تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکایا، وہابی کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے، تو اس زمانے میں جو انگریزوں کی مخالفت کرتا تھا، اور چونکہ اس وقت انگریزوں کی مخالفت کرنے میں پیش اہل حدیث تھے، تو اس لیے ان کو وہابی کا لقب دیا گیا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو یعنی اسلام کو قبول کر لیتا تھا، اس کو صحابی کہا جاتا تھا۔ صحابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے دین، اس کا کوئی دین نہیں، اس کو صحابی کہا جاتا تھا جو اسلام قبول کر لیتا تھا، مشرکین مکہ لقب دے دیتے تھے۔ اسی طرح جو جنگ آزادی میں جو انگریزوں کی مخالفت کیا کرتا تھا، اس کو وہابی کہا جاتا تھا۔ تو یہ لکھتا ہے کہ وہابیوں نے نہ صرف اپنی تقریروں کے ذریعے سے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف بھڑکایا، بلکہ انگریزی اقتدار کے خلاف کتابیں تصنیف کی، فتوے صادر کیے، نظمیں لکھی، پوسٹر اور پمفلیٹ شائع کیے، اور بعد کے دور میں صحافت کا، جرنلزم کا جو طاقت کا مظاہرہ ہمارے اسلاف نے کیا، وہ کسی نے نہ کیا۔ اس نے مزید لکھا کہ ان تحریروں کی ضربیں اتنی سخت اور جان لیوا تھی کہ انگریز ان کی تاب نہ لا سکے، اور تاب نہ لانے کی بنیاد پر انہوں نے ایک قانون نافذ کیا تھا، جیگنگ ایکٹ کے نام سے۔ اس کا قانون کا مطلب یہ تھا کہ اب کسی چاہے جو دیسی ہو یا بدیسی ہو، سارے اخبار بند، اب نہ ہی آپ کو بولنے کی طاقت ملے گی اور نہ ہی لکھنے کی طاقت دی جائے گی، اور اگر کوئی انگریزوں کے خلاف بولے یا لکھے تو فوراً اس کو جو ہے قید کر لیا جائے گا۔ یہ قانون انگریزوں نے نافذ کیا تھا، جسے گیگنگ ایکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مالی اعتبار سے بھی ہمارے اسلاف نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ مولانا فضل الہی وزیر آبادی ایک امیر گھرانے کے سپوت تھے، اور انگریزوں کے محکمے ریل میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ جب جنگ چھڑ گئی، جہاد کا علم بلند ہو گیا، تو ان کے دل میں بھی جہاد کا شوق اٹھ گیا۔ یہ جہاد کے لیے، جہاد کی طرف نے ان کو انگریزوں کی ملازمت چھوڑنے پر مجبور کر دیا، یا انگریزوں کی ملازمت چھوڑ کر کے جو ہے مجاہدین کی صف میں شامل ہو گئے، اور اپنے آبا اجداد کی پونجی کو آزادی کی راہ میں جو ہے پانی کی طرح لوٹا دیا۔ کئی مرتبہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، صرف اس وجہ سے کہ یہ سب سے زیادہ چندہ دینے والے تھے مجاہدین کو، یہ پیسے مالی اعتبار سے بڑی مدد کرنے والے تھے۔ کئی مرتبہ ان کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا، اور جب جیل سے چھوٹ کر کے آتے پھر وہی اپنی پرانی روش، مجاہدین کی مدد کرنا مالی اعتبار سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ شفیع محمد شفیع، شیخ محمد شفیع، یحییٰ علی، مولانا محمد جعفر تھانیسری، مولانا عبد الرحیم، قاضی میاں جان، عبد الغفار، منشی عبد الکریم، اور ان کے علاوہ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو مالدار تھے، لیکن انہوں نے اپنے مال کو، اپنی جائیدادوں کو، اپنے بینک بیلنس کو کیا کر دیا؟ آزادی کی راہ میں لٹا دیا، پانی کی طرح لٹا دیا۔ اور جو نام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، جو پیچھے ذکر کیے گئے، شیخ محمد شفیع ہو، یحییٰ علی ہو، یا جعفر تھانیسری ہو، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر 5-6 مقدمات بیک وقت چل رہے تھے، اور ان کے اوپر یہ سزا نافذ کر دی گئی تھی کہ ان کو جو ہے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے لمبے لمبے عرصے تک کالا پانی کی سزا کاٹی تھی۔ محمد جعفر تھانیسری کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے خود ایک کتاب تالیف کی ہے کالا پانی کر کے، ان کی خود کی کتاب مولانا محمد جعفر تھانیسری کی۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ جنہوں نے 18 سال کالا پانی کی سزا کاٹی ہے۔ یہ کالا پانی کی سزا کیا ہے؟ جزائر، انڈومان نکوبار اور جو ہندوستانی جزائر ہیں مالدیپ وغیرہ کے، وہاں پر جیل بنا دی جاتی تھی، جہاں پر انگریزوں کی مخالفت کرنے والوں کو بھیج دیا جاتا تھا۔ اب وہ کئی سالوں تک وہاں پڑے رہتے تھے۔ اب رشتے داروں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس سادھن نہ تھا، کوئی ذریعہ نہ تھا کہ گھر والے کس حال میں ہیں۔ اسی طرح ایک مولانا تھے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، جب وہ گئے کالا پانی کی سزا کاٹنے، اور کالا پانی کی سزا کاٹ کر کے آئے تو جس جگہ پہ ان کا گھر تھا اس جگہ پہ انہوں نے اپنے گھر کو نہ پایا، اپنے گھر بار کو بھول گئے کہ میرا گھر یہاں پر موجود تھا، میرے گھر والے یہاں رہتے تھے، ان کے گھر والے کہاں تھے ان کو پتا نہیں۔ ایسی لمبی لمبی سزائیں ہمارے اسلاف نے کاٹی ہیں۔
یہ ہمارے اسلاف تھے کہ انہی حضرات نے کالا پانی کی سزا کاٹی. مولوی احمد اللہ, مولوی امیر الدین ابراہیم منڈل, مولانا تبارک علی رحمہم اللہ اور اس کے علاوہ کتنے اہل حدیثوں کو کالا پانی کی سزا کاٹی. مولانا محمد جعفر ثانیسری نے 18 سال کالا پانی کی سزا کاٹی اور یہ اپنی کتاب کالا پانی میں لکھتے ہیں کہ جتنے بھی کالا پانی میں سزا کاٹنے والے حضرات تھے ان حضرات میں کچھ کو چھوڑ کر کے سب کے سب اہل حدیث تھے. خود محمد جعفر ثانیسری نے اپنی کتاب کالا پانی میں ذکر کیا ہے کہ جتنے لوگ تھے اکثریت اہل حدیثوں کی تھی اس سزا کو کاٹنے میں. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ انگریزوں کے خلاف کئی تحریکیں قائم کی گئی, جیسے کہ تحریک شہیدین آپ کے سامنے ذکر کی گئی. انگریزوں کے خلاف تحریک شہیدین نے جو رول ادا کیا ہم اسے بھلا نہیں سکتے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ انگریزوں کی مخالفت میں کئی تحریکیں وجود میں آئیں, جیسے کہ تحریک شہیدین, ریشمی رومال, تحریک خلافت, تحریک مجاہدین, مجلس احرار الاسلام, تحریک ترک موالات اور اس کے جو دیگر غیر مسلموں نے یا دیگر حضرات نے انگریزوں کی مخالفت میں تحریکیں قائم کی ہیں. ان تمام تحریکوں میں بڑھ چڑھ کر کے جسے حصہ لیا ہے وہ علماء-اہل حدیث تھے. اور کتنے ہی تحریکیں ایسی ہیں جو پروان چڑھی ہے تو صرف اہل حدیثوں کی بنیاد پر, ورنہ وہ تحریکیں کیا ہو جاتی, فوراً نیست و نابود ہو جاتی, ختم ہو جاتی. تو یہ ہمارے اہل حدیث علماء تھے, ہمارے اسلاف تھے. انہی اسلاف میں آپ دیکھیں ہمارے قائد جسے ہم کہہ سکتے ہیں, ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں, ہمارے لیے جو رہنما ہیں اس میں کون ہے, شیخ الکل نذیر میاں حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے. یہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ جو اس وقت کے علماء اہل حدیث کے سرتاج تھے, جنہوں نے صرف دینی خدمات انجام نہیں دی ہے. ہم جب بھی شیخ الکل ہمارے یعنی نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو صرف ان کی دینی خدمات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کے تعلق سے یہ خدمات انجام دی, قرآن کے تعلق سے یہ خدمات انجام دی, انہوں نے جو ہے دین کے تعلق سے یہ خدمات انجام دی. لیکن ہم ان کی سیاسی خدمات کو بھول جاتے ہیں کہ انگریزوں کی مخالفت میں یہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کس طرح کے کارنامے انجام دیے ہیں. یہی اہل حدیث تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کی مخالفت کی بنیاد پر ان کے اوپر کئی مقدمات بنا کسی ثبوت کے درج کر دیے جاتے ہیں, اور جو ان کی دینی خدمات جو مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ چل رہی تھی اس تسلسل کے اندر ان کو رولے ڈالے گی, جو ہے رولے اٹکائے گئے. اور جس جگہ پر یہ بیٹھ کر کے درس حدیث دیا کرتے تھے, اہل حدیثوں کا سب سے پرانا مدرسہ, آج وہ مدرسہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. دار الحدیث رحمانیہ دلی کا سب سے پرانا اہل حدیثوں کا سب سے بڑا مدرسہ, جہاں سے جو ہے عبد القیوم رحمانی رحمہ اللہ جیسے عظیم لوگ جو ہے نکلے فارغ ہوئے ہیں, اور جنہوں نے انگریزوں کی مخالفت میں علم بلند کیے ہیں, اس مدرسے کو جو ہے تحت ایک کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. یہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ تھے کہ جنہوں نے انگریزوں کی مخالفت میں 1 سال تک نظر بند رہے, جیل خانے میں قید رہے 1 سال تک, اور ان کو نظر بند کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ استاد تھا کہ جس کے شاگردوں نے ہندوستان کی آزادی میں اہم رول ادا کیا تھا. تو کہ جب بنیاد اتنی مضبوط ہو تو پھر شاخیں مضبوط کیوں نہ ہو. اسی طرح آپ دیکھیں ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کو کہ جنہوں نے اس وقت انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت سنبھالی, کہ جب آزادی کا نام لینا مشکل تھا, انگریزوں کی مخالفت کرنا مشکل تھی, اس نازک دور میں ایسے نازک حالات میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت 15 سال مسلسل کی ہے. اور یہی اہل حدیث علماء ہیں کہ جن حضرات نے قربانیاں پیش کی ہیں انہوں نے اس قربانی کو کیش کر لیا ہے, اس کے بدلے اپنا بدلہ مانگ لیا. لیکن ہم علماء اہل حدیث کا یہ بڑا, جسے چاہے آپ تمغہ کہہ لیں یا المیہ کہہ لیں, نظریات دونوں قائم ہو سکتے ہیں. کہ سب سے بڑا تمغہ علماء اہل حدیث کا کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی قربانی کو کیش نہیں کیا, کبھی بدلہ نہیں مانگا کہ ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں ہم کو یہ چیز دی جائے. دیگر حضرات نے تو قربانی کے بدلے اپنا جو تمغہ مانگ لیا, اپنا انعام مانگ لیا, لیکن علماء اہل حدیث سے کبھی اس کا انعام نہیں مانگا. یہی مولانا ابوالکلام آزاد تھے کہ جنہوں نے البلاغ اور الحلال کے نام سے
تو جو ہے 2 رسالے جاری کیے تھے، 2 پرچے جاری کیے تھے جس میں انگریزوں کی مخالفت کی گئی، اور اسی مخالفت کی بنیاد پر ان کے پریس کو ضبط کر لیا گیا اور دونوں اخباروں کو کیا کرنے بند کر دیا گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں ٹیپو سلطان حیدر علی کہ انگریز اس زمانے میں کئی علاقوں پر قابض تھے، ان کے قبضے میں کئی علاقے تھے، لیکن جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہے انگریزوں نے کبھی بھی ہندوستان کو اپنا تسلیم نہیں کیا، کبھی ان کے گمان میں نہیں آیا کہ اب ہم نے ہندوستان کو کیا غلام بنا لیا ہے۔ لیکن جو ٹیپو سلطان کا قتل ہوا تو انگریز کے ایک حاکم نے اس کی لاش پر قلم رکھ کر کے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا، یہ مسلمان تھا۔ تو آج مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے، خاص طور علماء-اہل حدیث نے جو قربانیاں پیش کی ہے، وہ کسی اور حضرت جو ہے دیگر فرقے نے پیش نہیں کی ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ دیگر حضرات نے قربانی پیش نہیں کی ہے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہر شخص نے جو اس وقت موجود تھا، ہر فرقے نے، ہر مذہب والے نے اپنی اپنی بساط کے پر اور جو میدان ان کو میسر ہوا، جو موقع ان کو ملا، اس میدان میں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی ہے، جس کو جیسا موقع ملا۔ لیکن علماء اہل حدیث کا پربھاری نظر آتا ہے ڈاکٹر پی سی جوشی نے اپنی کتاب انقلاب 1857 کے اندر ڈاکٹر تارا چند کا قول نقل کیا ہے کہ آپ ہی قول پیش کر کے میں اپنے موضوع کو جو ہے سمیٹوں گا۔ ڈاکٹر پی سی جوشی جو کہ ایک ہندو رائٹر ہے اور اس نے اپنی کتاب انقلاب 1857 کے اندر لکھا ہے، اور جو قول نقل کیا ہے وہ قول بھی کس کا ہے؟ ایک ہندو کا ہے، ڈاکٹر تارا چند کا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ بر صغیر میں تاریخ صرف اور صرف اہل حدیثوں کی ہے۔ اس نے وہابی نہیں کہا۔ ڈاکٹر تارا چند نے کیا کہا کہ اگر تاریخ نظر آتی ہے 1800 سے لے کر کے 1900 کے درمیان میں، تو تاریخ کس کی نظر آتی ہے؟ اہل حدیثوں کی نظر آتی ہے۔ یہی وہ جماعت ہے کہ جس نے کبھی بھی انگریزوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور آگے وہ لکھتا ہے کہ یہی وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے بلبوتے پر آزادی کی خاطر 5 لاکھ سے زائد قربانیاں پیش کی ہے۔ یہ ہمارے علماء اہل حدیث تھے کہ جنہوں نے جنگ آزادی میں آزادی کی خاطر 5 لاکھ سے زائد افراد کی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور یہ اعتراف کون کر رہا ہے؟ ایک ہندو رائٹر کر رہا ہے۔ تو آپ ہمیں چاہیے کیا کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانی کو تازہ کریں اور اس کو مدون کریں، کتابی شکل دیں، کیونکہ اگر ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو آج بھلا دیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندوستان کی تاریخ سے ہمارے اسلاف کی جو تاریخ ہے وہ بالکل مٹا دی جائے گی، اور وہ وقت ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے، خاص طور پر اہل حدیثوں نے، سلفیوں نے کبھی بھی جنگ آزادی میں قربانی پیش نہیں کی ہے۔ کب اس کے وقت آ جائے، ہمیں اپنے اسلاف کی قربانی کو یاد کرنا چاہیے، تازہ کرنا چاہیے۔ اسی خاطر یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہر وقت اپنی قربانی پیش کرنے کی، جس موقع پر جیسی قربانی کی ضرورت آئے ہم اس میں جو ہے پس و پیش کے شکار نہ ہوں، کشمکش کا شکار نہ ہوں۔ حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں مسلمانوں کے لیے، ایسے سنگین حالات میں ضرورت پڑ سکتی ہے کسی بھی طرح کی قربانی پیش کرنے کی، تو ایسے موقع پر ہمیں جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے اسلاف کی طرح آگے بڑھ کر کے ہمیں آزادی کے لیے جو حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ ہاں، وہ آزادی صرف جو ہے کسی دوسرے لوگوں سے آزاد ہونے کا نہیں معاملہ ہے، بلکہ حقوق کی بھی آزادی ہوتی ہے، رہائش کی بھی آزادی ہوتی ہے، ہمارے دینی مذاہب کی، دینی حقوق کی آزادی ہے۔ بہت طرح کی آزادی جو ہے جو آج طلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں جو ہے ہمیں تو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک یہ اسلام پر جیے، جب موت آئے ایمان پر آئے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
فأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون